السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ ابراہیم قربانی کر۔ فجر کے وقت اٹھ کر 200 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کر دیے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا اور 3 دنوں میں 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر چوتھی شب کو خواب دیکھا، اے ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل، اپنے لخت جگر، اپنے دل کے ٹکڑے کو میری راہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ، سچ ہے کہ خواب پیغمبر وحی کی ہوتا ہے۔ ایک روز فجر کو نیند سے بیدار ہو کر حضرت سارہ خاتون سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہے ابراہیم، سارہ کے لخت جگر اسماعیل کو میری راہ میں قربان کرو۔ اللہ اکبر۔ اے سارہ، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ سارہ کہنے لگی کہ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو ایک اسماعیل نہیں، 1000 اسماعیل کی جان اللہ کی راہ میں قربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو کے فوراً بعد حضرت حجرہ کے پاس جا پہنچے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجرہ رضی اللہ سے فرمایا کہ حجرہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر اس کے سر میں کنگھی کر کے، اس کے سر کے بالوں کو مشک عنبر سے خوشبودار کر کے، آنکھوں میں سرما لگا کر، پاکیزہ کپڑے پہنا کر میرے ساتھ دعوت میں بھیج دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیزدار چھری اپنے آستین میں چھپائی، حجرہ کے سامنے سے نکل پڑے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باپ کے پیچھے چلنے لگے۔ جب دونوں بزرگ دور تک نکل گئے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ہے ابا جان، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ باپ نے سنتے ہوئے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام انہی لفظوں میں بیان کر دیا، جیسے کہ خالق کائنات اپنے لاشا کتاب میں فرماتے ہیں کہ فلما بلغوا معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے اسماعیل، تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اس میں تیری کیا رائے ہے؟ جس میں اللہ راضی، میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ذی الحجہ کی 8ویں شب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ کو جو حکم ملا اس میں جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر پاؤ گے۔ شیطان وسوسے ڈالے، وہ چاہتا ہے کہ صحیح رستے سے بہکا دے۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے۔ تب سے حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اس جگہ جا پہنچے آپ جس کو منہا بازار کہتے ہیں۔ حج کے لیے کروڑوں دنیا حج کرنے جاتی ہے۔ ایک شخص حاجی یعنی ایک حاجی 7 کنکریاں مارے، کیا وہ جگہ جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں وہاں گٹھی نہیں ہوتی؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہاں سے کنکریاں اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اس جگہ سے کہاں جاتی ہیں؟ ایک سامعین کا میرے لیے کمنٹ سوال آیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جہاں پر حجاج کرام کنکریاں پھینکتے ہیں وہاں پہ اٹھانے کی بھی اجازت نہ ہے، لیکن وہ کنکریاں وہاں جمع بھی نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں کہاں جاتی ہیں، کون اٹھانے والا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ ابھی دے رہا ہوں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ میرے انتہائی
قابل قدر بزرگوں، جاج کرام، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، جس کے حج کو اللہ قبول کرتا ہے اس کی حج کی کنکریاں اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا دیتے ہیں۔ وہ جس کا حج باطل ہو جائے اس کے نام کی کنکریاں وہیں پڑی رہتی ہیں۔ اس طرح وہ جگہ جہاں کنکریاں پھینکی جاتی ہیں نہ وہ جگہ خالی ہوتی ہے نہ وہ جگہ بھری جاتی ہے۔ کنکریوں سے ہر انسان کے ہی مال پر اس کو اجر ملتا ہے۔ آج اس کے نیک مال پر تعین ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مدینہ کی حاضری نصیب کرے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ اللہ آپ کے صغیر اور کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔